سجدے سے جو پھرا شیطان مردود ہو گیا، اللہ میرے سجدوں کو تو شیطان سے بچا لے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیطان کی حکایات میں حاضر خدمت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شیطان کی حکایات، ہو سکتا ہے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہو کہ شیطان کی حکایات سے کیا مراد ہے؟ کچھ تو حکایت سن کر ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن کچھ ڈیفائن کیے دیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ شیطان کی حکایات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کے مکر و فریب پر مطلع ہوں، شیطان کے مکر و فریب کا پتہ چلے کہ یہ کس طرح مسلمان کو عبادات سے دور کرتا ہے، پہلے یہ کیا تھا، اس نے کیا کیا، یہ کس طرح مردود ہو گیا، یہ کس طرح رجیم ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے۔ شیطان نے ہمیں ناکو چنے چبوائے، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا، قتل و غارت گری یہ کرواتا ہے، آپس میں بغض و عناد یہ کرواتا ہے، مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے یہ کرواتا ہے، میاں بیوی میں طلاق یہ دلواتا ہے۔ بہت مردود ہے، بہت خبیث ہے۔ آئیے اس کے مکر و فریب پر ہم مطلع ہوں۔ شیطان کی حکایات میں آپ کو اسی طرح کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ آئیے شیطان کی حکایات میں سے ایک حکایت سنتے ہیں، اس کا نام ہے شیطان کا فلسفہ۔ کیا ہے یہ فلسفہ؟ یہ فلسفی شیطان غیر محترم یہ کیسا ہے، اس نے کیا فلسفہ پیش کیا؟ آئیے کچھ سنتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ میرا حکم پا کر تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے جواب دیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ یہ ہے فلسفہ۔ آئیے مزید وضاحت اس کی سنتے ہیں، اس فلسفے کی، کہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ آگ جوہر لطیف اور نورانی ہے۔ یہ اب آگ کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ آگ افضل ہے، مٹی افضل نہیں ہے۔ کہتا ہے آگ جوہر لطیف اور نورانی ہے، اور مٹی جس میں کثیف اور ظلمانی ہے، اس میں تو نورانیت نہیں ہے، اس میں اندھیرا ہے۔ پھر میں آگ ہو کر مٹی کے آگے، لطیف ہو کر کثیف کے آگے کیوں جھکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تیرا کیا حق ہے کہ تو یہاں رہ کر اکڑے اور غرور کرے؟ نکل یہاں سے کہ تو ذلیل ہے۔ اب یہ تھی حکایت اور یہ تھا فلسفہ۔ آئیے کچھ اس کا درس سنتے ہیں کہ اس حکایت سے کیا درس ہم نے حاصل کیا۔ اب یہ سنیے کہ فلسفی شیطان اپنے جھوٹے فلسفے کی بنا پر خدا کے حکم سے ٹکرا گیا، اللہ کے حکم سے ٹکرا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتے ہوئے اپنے فلسفے کو سامنے لے آیا کہ میں چونکہ آگ سے ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے، اور آگ مٹی سے افضل ہے، اس لیے جس کی اصل آگ ہوگی وہ افضل ہے اس سے جس کی اصل مٹی سے ہوگی۔ اس طرح ملعون نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھ لیا اور اپنے اس فلسفے سے راندائے درگاہ ہو گیا، مردود، رد کر دیا گیا، لعنت کر دیا گیا، نکال دیا گیا، حالانکہ اس کا یہ فلسفہ بالکل غلط تھا۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا، کیا بات اس نے صحیح نہیں کی؟ اس کا فلسفہ ٹھیک نہیں تھا؟ کیا آگ مٹی کو جلا نہیں دیتی؟ آگ مٹی سے افضل نہیں ہے؟ سنیے، وہ اس طرح کہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ فضیلت کا دار و مدار اصل و جوہر پر نہیں، جیسا کہ اس فلسفی شیطان نے بیان کیا، بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ علاوہ ازیں
آگ کا مٹی سے افضل ہونا اس لیے بھی صحیح نہیں کہ آگ میں تیزی، تیز ترفع اور بے قراری پائی جاتی ہے، اور ان باتوں سے یہ جو گنوائیں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو شیطان میں تکبر پیدا ہوا اور اس نے سجدہ نہ کیا، اور مٹی میں آہستگی، سکون، وقار، بردباری اور انکسار پایا جاتا ہے، اور ان باتوں کو خدا پسند فرماتا ہے۔ اور انہی باتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے پر ابھارا تھا۔ مٹی اس لیے بھی افضل ہے کہ جنت کی مٹی مشک سے بھی بہتر ہوگی۔ گویا وہاں بھی مٹی ہوگی، مگر یاد رکھیے آگ جنت میں نہیں ہوگی۔ علاوہ ازیں آگ عذاب کا سبب ہے، مٹی نہیں، اور مٹی آگ سے بالکل بے احتیاج ہے، یعنی مٹی کو آگ کی ضرورت بالکل نہیں، لیکن آگ کو مکان کی احتیاج ہے۔ آگ یہ ہوا میں نہیں جلتی، اس کو ایک جگہ چاہیے جلنے کے لیے، یعنی اس کو مٹی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کا مکان مٹی ہے۔ مٹی سجدے کی جگہ ہے، آگ نہیں۔ آگ پر کون سجدہ کرتا ہے؟ سجدہ کرتے ہیں تو مٹی پر، زمین پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں، اور آگ سے کیا ہوتے ہیں؟ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے اس کو محفوظ رکھتی ہے اور بڑھاتی ہے، جیسے بیج ڈالیں گے پودا نکلے گا اور اس سے پیداوار ہوگی، اور آگ ہر اس چیز کو جو اس میں آ جائے فنا کر دیتی ہے۔ باوجود ان امور کے مزے کی بات یہ ہے کہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ معلوم ہوا کہ یہ فلسفی شیطان جو ہے، اس کا اپنا یہ فلسفہ بھی باطل تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، اور سب سے بڑی مہلک غلطی شیطان کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا فلسفہ لے آیا، اور اپنی اس حرکت سے ہمیشہ کے لیے کافر و ملعون بن گیا، العیاذ باللہ تعالی۔ شیطان کے اس حال سے مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ کے احکام سن کر اپنی سائنس، عقل اور اپنے فلسفے کو کبھی نہیں لانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر فرشتوں کی طرح فوراً اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر آنکھ بند کر کے اللہ کے کلام پر ایمان لانا چاہیے، چنو چرا نہیں۔ علم کے لیے سوال ضرور کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے کہ سوال جو ہے وہ علم کی چابی ہے، مگر یہ سوال بطور علم ہو، اعتراض نہ ہو۔ اعتراض کے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اپنا سر تسلیم خم ہی رکھنا چاہیے، کہ سر تسلیم خم رکھیں گے تو انشاءاللہ بلندیاں پائیں گے، کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ عاجزی اختیار کیجئے، اس شیطان کے خلاف محاذ کھول لیجئے، اس کے آگے اپنی آستینیں چڑھا لیجئے۔ اگر یہ ہمیں نیک عمل نہیں کرنے دیتا تو ہم اس کے سامنے محاذ کھول لیں، اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیں۔ یہ پڑھنے نہیں دیتا، ہم پڑھیں گے۔ یہ ہمیں نیکیوں کی طرف نہیں جانے دیتا، ہم ضرور جائیں گے، کیونکہ دعوت اسلامی نے تو نعرہ لگایا ہے، ہمارے امیر اہل سنت نے سکھایا ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ جی ہاں، یہ دعوت اسلامی الحمدللہ شیطان کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہے۔ لوگوں کو، بھولے بھسرے لوگوں کو جو برائیوں کی طرف جا رہے ہیں، ان کو نکال کر نیکیوں کے نور میں لا رہے ہیں۔ جو گناہوں کے دلدل میں بیچارے پھنس گئے ہیں، ہاتھ بڑھا کر دعوت اسلامی انہیں نکال کر
شیطان کے خلاف جنگ کا اعلان کر کے ان کو نکال کر نیکیوں کے سمندر میں غوطہ زن کر رہی ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے، آپ کو بھی یہ سعادت ملے گی کہ آپ بھی شیطان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنی اس فہرست میں نام لکھوا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور شیطان کے خلاف جنگ ہمیں جاری رکھنے کی سعادت بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔